نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے تتمہ قصہ اعتماد آں مغرور بر تملک خرس، یعنی اس دھوکے میں مبتلا کا ریچھ کی چاپلوسی پر بھروسہ کرنے کا باقی قصہ۔ وہ سو گیا اور ریچھ اس کی مکھیاں اڑاتا تھا اور ضد سے مکھیاں پھر واپس آ جاتی تھیں۔ اس نے کئی بار ان کو جوان کے منہ پر سے اڑایا، وہ مکھیاں تیزی سے واپس آ جاتیں۔ ریچھ کو مکھیوں پر غصہ آیا اور وہ گیا پہاڑ سے ایک سخت اور بھاری پتھر لایا اور مکھیوں کو پھر دیکھا سوئے ہوئے کے منہ پر ٹھکانہ بنائے ہوئے۔ اس نے چکی جیسا پتھر اٹھایا اور مارا مکھیوں پر تاکہ وہ مکھیاں واپس جا گھسیں۔ پتھر نے سوئے ہوئے کے منہ کو خشخاش جیسا کر دیا۔ یہ کہاوت تمام دنیا میں مشہور کر دی۔ بے وقوف کی دوستی یقیناً ریچھ کی دوستی ہے، اس کا کینہ محبت ہے اور اس کی محبت کینہ ہے۔ اس کا عہد اور پیمان کمزور اور برباد اور ضعیف ہے، اس کی باتیں گھنی ہیں اور اس کی وفاداری کمزور ہے۔ اگر وہ قسم بھی کھائے تو یقین نہ کر، الٹی باتیں کرنے والا قسم توڑ ڈالتا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ مکھی کی عادت ہے کہ اڑاؤ تو وہ فوراً لوٹ کر آتی ہے۔ وہ ضرب المثال جو دوسرے شعر میں مذکور ہے کہ بے وقوف دشمنی میں جدا ہو جائے گا تو نقصان نہ پہنچا سکے گا، دوستی کے میل جول کی وجہ سے نقصان رساں ہوگا۔ بے وقوف کا کوئی عہد و پیمان مضبوط نہیں ہوتا ہے، وہ باطونی ہوتا ہے، اس میں وفاداری نہیں ہوتی ہے۔ بے وقوف کی قسم پر بھی بھروسہ نہ کرنا چاہیے، وہ فوراً تسمہ توڑ ڈالتا ہے، وہ فوراً قسم توڑ ڈالتا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ چونکہ اس کی بغیر قسم کے بعد جھوٹ تھی تو اس کے مکر اور قسم کی وجہ سے فریب میں نہ پڑ، اس کا نفس حاکم ہے اور اس کی عقل قیدی ہے۔ لاکھوں قرآن اس کے کھائے ہوئے سمجھ، جبکہ وہ بغیر قسم کے عہد توڑ ڈالتا ہے۔ اگر قسم بھی کھا لے گا اس کو توڑ ڈالے گا، کیونکہ اس قسم سے نفس زیادہ پریشان ہوگا کہ اس کو بھاری قسم میں قید کرے۔ جب کوئی قیدی حاکم کے بیڑی لگائے، حاکم اس کو توڑ دے گا، باہر نکل آئے گا، اس کے سر پر وہ بیڑی دے مارے گا، قسم کو اس کے منہ پر پھینک مارے گا۔ تو عہدوں کو پورا کر، اوفو بالعقود سے اس سے ہاتھ دھو لے۔ احفظوا ایمانکم، اپنی قسموں کی حفاظت کرو، اس سے نہ کہہ۔ جو شخص یہ سمجھ لے کہ عہد کس سے کرتا ہے، جسم کو دھاگے کی طرح کرتا ہے اور اس کے گرد تنتا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ بے وقوف کی عقل پر اس کا نفس حاکم ہوتا ہے۔ اگر وہ قسم کے بجائے لاکھوں قرآن بھی کھا جائے تو کیا اعتبار ہے؟ عہد شکنی کا عادی بہرحال عہد توڑ ڈالتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس پر نفس حاکم ہوتا ہے، اور حاکم کسی قسم کی بیڑی کب برداشت کر سکتا ہے؟ اس کو جلد توڑ ڈالے گا۔ ہاں، اگر انسان کی طبیعت سلیم ہو تو وہ قسم کی بیڑی کا احساس کرے گا۔ قیدی یعنی وہ بے وقوف جو نفس کی قید میں ہے، قسم توڑوا کر دو گنے عذاب میں مبتلا کر دے گا۔ اوفو بالعقود، مومنین کو خطاب ہے، اپنے عہدوں کو پورا کرو۔ احفظوا ایمانکم، اپنی قسموں کی نگہداشت رکھو۔
ایک مومن سمجھتا ہے کہ وہ قسم کھا کر خدا سے عہد کرتا ہے، اپنے جسم کو دھاگا بنا کر اس کو مضبوط باندھتا ہے اور اس کی حفاظت میں جان قربان کر دیتا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے بعیادت رفتن حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بر صحابی رنجور و فائدہ عیادت، یعنی حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیمار صحابی کی مزاج پرسی کو جانا اور بیمار پرسی کا فائدہ۔ صحابہ میں سے ایک بزرگ بیمار ہو گئے اور اس بیماری میں وہ دھاگے کی طرح ہو گئے۔ حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس بیمار پرسی کے لیے تشریف لائے۔ چونکہ آپ کی عادت مجسم لطف و کرم تھی، بیمار پرسی کے لیے تیرا فائدہ ہے، اس کا فائدہ تجھے ہی پہنچنے والا ہے۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ وہ بیمار شخص ہو سکتا ہے کوئی قطب اور بڑا ولی ہو۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اس حکایت کا مقصد یہ ہے کہ بعض بندگان خدا فنائیت کے اس مقام پر ہوتے ہیں کہ ان کے ساتھ کوئی عہد ہو یا دیگر معاملہ وہ خدا کے ساتھ سمجھا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ تھے۔ لوٹنے والا یعنی عیادت کا فائدہ خود عیادت کرنے والے کا اپنا فائدہ ہے۔ قطب کا مطلب ہے اولیاء میں سے خاص مرتبہ رکھنے والے کو کہا جاتا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ عیادت کا پہلا فائدہ یہ ہے کہ وہ بیمار شخص ہو سکتا ہے کوئی قطب اور بڑا شاہ ہو۔ اے سرکش، جب تو دل کی دو آنکھیں نہیں رکھتا ہے تو اگر کو ایندھن سے ممتاز نہیں سمجھ سکتا ہے۔ جب دنیا میں خزانہ ہے رنجیدہ نہ ہو، کسی ویرانے کو بھی خزانے سے خالی نہ سمجھ۔ ہر درویش کا قصد وجہ کے بغیر کر لیا کر، جب پتہ پالے تو کوشش کر کے چکر کاٹ۔ جب تیری باطن کو دیکھنے والی آنکھ نہیں ہے، ہر وجود میں خزانہ سمجھ۔ اگر قطب نہ ہوگا راستے کا یار ہوگا، شاہ نہ ہوگا گھوڑا سوار ہوگا۔ یاروں کے ساتھ سلوک کو لازم سمجھ، کوئی ہو پیادہ ہو یا سوار۔ اگر دشمن ہے تو بھی یہ احسان اچھا ہے، اگر دشمن ہے احسان کی وجہ سے دوست ہو جائے گا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ جب تم خاص قطب کو نہیں پہچانتے ہو تو وہ مومن کی عیادت کر لیا کرو۔ دنیا اولیاء سے خالی نہیں ہے، تلاش جاری رکھو پا لوگے۔ جب ولی دستیاب ہو جائے اس پر جان قربان کر دو۔ اہل باطن کے پا لینے کی تدبیر یہی ہے کہ ہر جگہ ان کو تلاش کرو۔ بیمار اگر قطب نہ ہوگا تو کوئی سالک راہ طریقت ہوگا۔ دشمن سے بھلائی کرو، دشمنی دوستی سے بدل جائے گی۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اگر دوست نہ بنا تو اس کی دشمنی کم ہو جائے گی، اس لیے کہ احسان کینہ کا مرہم ہے۔ اس کے علاوہ بھی فائدے ہیں، لیکن اے بھلے یار میں طوالت سے خائف ہوں۔ خلاصہ یہ نکلا کہ جماعت کا دوست بن، بت گر کی طرح پتھر سے دوست تراش لے، اس لیے کہ قافلہ کی جماعت اور اس کی کثرت ڈاکوؤں کی کمر اور بھالا توڑ دیتی ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اہل باطن کے پا لینے کی تدبیر یہی ہے کہ ہر جگہ ان کو تلاش کرو۔ اگر قطب نہ ہوگا تو کوئی سالک راہ طریقت ہوگا۔
دشمن سے بھلائی کرو، دشمنی دوستی سے بدل جائے گی۔ بھلائی کرنے سے دشمن دوست بھی نہ بنے گا تو دشمنی میں کمی آ جائے گی۔ خلاصہ یہ ہے کہ عیادت سے معاشرے کی اصلاح ہوتی ہے اور ایک اچھا معاشرہ پیدا ہوتا ہے، اور اچھے معاشرے میں زندگی گوشہ تنہائی کی زندگی سے بہت بہتر ہے۔ مردہ دل میں اپنی محبت پیدا کر دو۔ یہ اجتماعی زندگی کی فضیلت ہے۔ اس قصہ سے یہ بتانا مقصود ہے کہ ہر مسلمان کی عیادت کرنی چاہیے، خواہ وہ کوئی بھی ہو۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے وحی آمدن از حق تعالی بموسیٰ علیہ السلام کے چرابہ عیادت من نیامدی، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس خدا کی طرف سے وحی آنا کہ تو میری بیمار پرسی کے لیے کیوں نہ آیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی جانب سے اللہ کے پاس سے یہ ناراضی پہنچی، اے وہ کہ تو نے گریبان سے سورج کا طلوع دیکھا ہے، میں نے خدائی نور سے تجھے مشرق بنا دیا، میں خدا ہوں، میں بیمار ہوا تو نہ آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے اللہ، تو نقصان سے پاک ہے، یہ کیا راز ہے، اے خدا اس کو ظاہر کر دے۔ اللہ تعالی نے پھر اس سے کہا کہ میں مریض ہوں، تو نے از روئے کرم میری پرسش کیوں نہ کی؟ انہوں نے عرض کیا، اے اللہ، تیرے لیے کوئی گھٹاؤ نہیں ہے، عقل گم ہو گئی ہے، یہ گرہ کھول دے۔ اللہ تعالی نے فرمایا، ہاں ایک خاص برگزیدہ بندہ بیمار ہوا اور وہ میں ہوں، خوب سمجھ لے۔ اس کی بیماری میری بیماری ہے، اس کی معذوری میری معذوری ہے۔ جو خدا کی ہم نشینی چاہے کہہ دو وہ اولیاء کی خدمت میں بیٹھے۔ اگر تو اولیاء کے پاس حاضری سے علیحدہ رہے گا تو برباد ہے، کیونکہ تو جز ہے کل نہیں ہے۔ شیطان جس کو بھلوں سے جدا کر دے اس کو بے سہارا پا لیتا ہے، اس کا سر چبا لیتا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے بھی ایک بالش جماعت سے دور ہونا شیطان کا مکر ہوگا، خوب سمجھ لے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نور خداوندی کے مظہر تھے، یعنی خدا کا اپنے آپ کو بیمار کہنے کے عقدے کو گرا کہا ہے۔ جب انسان فنائیت کے مقام پر پہنچتا ہے تو گویا اتحاد ہو جاتا ہے۔ مقام فنا میں پہنچ جانے والے ولی کا بیمار ہونا گویا خدا کا بیمار ہونا ہے۔ اس مضمون کی حدیث مشکات شریف میں مذکور ہے۔ جبکہ اولیاء اللہ کا خدا سے اتحاد ہے تو ان کے پاس بیٹھنا خدا کے پاس بیٹھنا ہے۔ اولیاء کی صحبت باعث نجات ہے، ورنہ شیطانی وساوس موجب ہلاکت بنیں گے۔ شیطان ہلاکت کا سبب بن جاتا ہے۔ پہلے شعر میں جماعت سے علیحدگی کی مضرت سمجھائی تھی، اب اس کو اس حکایت سے واضح کرتے ہیں، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اگر تو اولیاء کے پاس حاضری سے علیحدہ رہے گا تو برباد ہے، کیونکہ تو جز ہے کل نہیں ہے۔ شیطان جس کو بھلوں سے جدا کر دے اس کو بے سہارا پا لیتا ہے، اس کا سر چبا لیتا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے بھی ایک بالشت جماعت سے دور ہونا شیطان کا مکر ہوگا، خوب سمجھ لے۔
اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے جدا کردن باغباں صوفی او فقیہ او علوی را از یکد گر و ادب کردن، یعنی باغبان کا صوفی اور مولوی اور سید کو ایک دوسرے سے جدا کر دینا اور سزا دینا۔ ایک باغبان نے جب باغ کو دیکھا، اپنے باغ میں 3 شخص چوروں جیسے دیکھے، ایک مولوی اور ایک سید اور ایک صوفی، جن میں سے ہر ایک بے حیا، بکواسی اور لغو گو۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ پہلے شعر میں جماعت سے علیحدگی کی مضرت سمجھائی تھی، اب اس کو اس حکایت سے واضح کرتے ہیں۔ فقیہ مولوی اور مفتی کو کہتے ہیں، اور علوی وہ سید جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ہے، لیکن حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے بطن سے نہیں ہے۔ یہ تینوں بلا اجازت باغ میں آئے تھے۔ شریف کا مطلب ہے کہ مطلق سید کے معنی میں بھی بولا جاتا ہے، اور خاص امام حسن رضی اللہ عنہ کی اولاد کو بھی کہا جاتا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اس نے دل میں کہا، ان کے مقابلے میں میری 100 دلیلیں ہیں، لیکن اکٹھے ہیں اور جماعت رحمت ہے، تنہا 3 کے ساتھ جیت نہ سکوں گا۔ پہلے ان کو ایک دوسرے سے جدا کر دوں، میں ہر ایک کو ایک جانب پھینک دوں، جب ان کو اکیلا اکیلا کر دوں گا، سر پھوڑ دوں گا۔ تدبیر کی اور صوفی کو ایک راستے پر کیا تاکہ اس کے دوستوں کو اس کے بغیر تباہ کر دے۔ اس باغبان نے صوفی سے کہا، گھر جا، ان ساتھیوں کے لیے ایک کمبل لے آ۔ صوفی چلا گیا۔ اس باغبان نے دونوں دوستوں سے تنہائی میں کہا، آپ مولوی ہیں اور یہ مشہور سید ہیں، ہم آپ کے فتوے کے مطابق روٹی کھاتے ہیں، ہم آپ کی عقل کے پر سے پرواز کرتے ہیں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اگر مار پیٹ کی نوبت آئی تو میں تینوں سے نہ جیت سکوں گا، لہٰذا ان تینوں کو علیحدہ علیحدہ کرنا چاہیے اور ایک ایک کر کے نبٹنا چاہیے۔ پہلے اس کو، پھر فقی اور شریف کو تنہا تنہا کر کے تباہ کر دے۔ عوام فقیہ کے فتوے سے حلال و حرام کا فیصلہ کرتے ہیں، فقیہ عقلی دلائل قائم کرتا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ یہ دوسرے ہمارے شاہ اور شہزادے ہیں، سید ہیں، حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہیں۔ وہ صوفی پیٹو کمینہ کون ہوتا ہے کہ تم جیسے شاہوں کا ہم نشین بنے، جب آئے اس کی روئی دھندو، تم ایک ہفتہ باغ اور چمن میں رہو۔ باغ کیا ہوتا ہے؟ میری جان تمہاری ملک ہے، تم تو میری داہنی آنکھ ہو۔ اس نے ان میں وسوسہ پیدا کر دیا اور ان کو دھوکہ دیا۔ افسوس ہے یاروں سے صبر کر لینا مناسب نہیں ہے۔ جب انہوں نے صوفی کو روانہ کر دیا اور وہ چلا گیا، دشمن اس کے پیچھے موٹی لکڑی لے کر چلا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اس کو روئی کی طرح دھندو، بعض صاحبان نے ہبہ سمجھ کر تنبہ سمجھ کر تنبیہ کا مخفف قرار دیا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ بولا، اے کتے، تو وہی صوفی ہے کہ تیزی سے تو ہمارے باغ میں جبرن اندر آتا ہے۔ یہ راستہ تجھے جنید رحمۃ اللہ علیہ اور بایزید رحمۃ اللہ علیہ نے دکھایا ہے۔ کون سے شیخ اور پیر سے تجھے یہ پہنچا ہے
جب صوفی کو اکیلا پایا اس کو پیٹ ڈالا، اس کو ادھمواں کر دیا اور اس کا سر پھاڑ دیا۔ صوفی بولا میرا وقت تو گزر گیا، لیکن اے دوستو اپنا خوب خیال رکھو، خبردار تم نے مجھے غیر سمجھا، اس دیوس سے زیادہ میں غیر نہیں ہوں، جو کچھ میں نے چکھا تمہیں بھی چکھنا ہے، اس طرح کی پٹائی ہر کمینہ کی سزا ہے، مجھ پر جو گزری تم پر بھی گزرنی ہے، اس طرح کا شربت تمہیں بھی پینا ہے۔ یہ دنیا پہاڑ ہے اور تیری گفتگو گونج کی طرح تیری طرف لوٹتی ہے۔ جب باغبان صوفی سے نبٹ لیا، اس کے بعد اس طرح کا ایک بہانہ کیا کہ اے میرے سید گھر کی جانب چلا جا، اس لیے کہ میں نے ناشتے کے لیے چپاتیاں پکائی ہیں، دروازے میں نوکر سے کہنا تاکہ وہ چپاتیاں اور قاز لے آئے۔ جب اس کو روانہ کر دیا بولا اے تیز نگاہ والے، تو مولوی ہے، یہ ظاہر اور یقینی بات ہے، وہ سید ہونے کا بغیر دلیل دعویٰ کرتا ہے، اس کی ماں کے بارے میں کون جانتا ہے کہ اس نے کیا کیا؟ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ این جہاں کا مطلب ہے یعنی دنیا بمنزلہ پہاڑ ہے جس میں صدائے بازگشت ہوتی ہے، یہ گنبد کی صدا جیسی کہے ویسی سنے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ عورت اور عورت کے فعل پر اطمینان کرتے ہو، ناقص عقل اور پھر بھروسہ، اپنے آپ کو علی رضی اللہ عنہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ کر دیا ہے۔ دنیا میں بہت سے بے وقوفوں نے، یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ نسب کا معاملہ عورت کے قول و فعل پر مبنی ہے، یعنی زمانے میں بہت سے بے وقوف اپنے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اولاد بتاتے ہیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ جو شخص زنا اور زانیوں کی اولاد ہو، وہ خدا والوں کے ساتھ ایسا گمان کرتا ہے جس کسی کا سر گھومنے سے چکرا جاتا ہے، وہ گھر کو اپنا جیسا چکرانے والا سمجھتا ہے۔ اس بکواسی باغبان نے جو کچھ کہا خود اس کا حال تھا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سے دور اگر وہ مرتدوں کا نطفہ نہ ہوتا، خاندان نبوت کے لیے ایسا کب کہتا؟ اس نے منتر پڑھے، مولوی نے وہ سنے، وہ احمق ظالم اس کے تابع بن گیا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے چونکہ گزشتہ شعر میں سید کے لیے باغبان کے نامناسب قول کا ذکر تھا، اس لیے مولانا اظہار کرتے ہیں کہ دوسروں کو حرامی کہنا خود حرامی ہونے کی دلیل ہے۔ خود چکرانے والے کو گھر چکراتا نظر آتا ہے، اسی طرح حرامی کو دوسرے حرامی نظر آتے ہیں۔ مرتد کا مطلب ہے دین سے منحرف ہو جانے والا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ بولا اے گدھے، اس باغ میں تجھے کس نے بلایا ہے؟ پیمبر سے ورثہ میں تجھے چوری ملی، شیر کا بچہ اس کے مشابہ ہوتا ہے، بتا تجھ میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا مشابہت ہے؟ کجی سے اس کمینے نے سید کے ساتھ وہ کیا جو خاندان نبوت کے ساتھ خارجی کرتا ہے۔ دیکھو شیطان اور بھتنے کس قدر مستقل کینہ رکھتے ہیں، یزید اور شمر کی طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے ساتھ۔ سید اس ظالم کی مار سے برباد ہوا۔ آنسو بھری آنکھوں سے اس نے مولوی سے کہا، ٹھہر، اب جب کہ تو اکیلا اور کم رہ گیا، ڈھول بن جا، پیٹ پر مار کھا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے باغبان نے شریف سے کہا چونکہ وہ آل رسول تھا،
بعض مفسرین نے اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام قرار دیا ہے، یعنی یاسین کو۔ خارجی وہ لوگ تھے جو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے منحرف ہو کر ان کی تکفیر کرنے لگے تھے۔ یزید ابن معاویہ رضی اللہ عنہ، اسی کے دور حکومت میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو کربلا میں شہید کیا گیا۔ شمر وہ بد نصیب جو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا قاتل تھا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ میں اگر سید اور لائق اور ساتھی نہیں ہوں، تیرے لیے اس ظالم سے کم نہیں ہوں۔ تو نے مجھے اس خودغرض کے سپرد کر دیا، تو نے بے وقوفی کی، تیرے لیے برا بدلہ ہے۔ وہ اس سے نپٹا۔ آیا کہ او مولوی، تو کیا مولوی ہے؟ تو ہر احمق کے لیے ننگ ہے۔ اے ہتھ کٹے، تیرا یہ فتویٰ ہے کہ اندر آ جائے اور نہ کہے کہ اجازت ہے۔ اس طرح کا جواز تو نے وسیط میں پڑھا ہے یا یہ مسئلہ محیط میں ہے؟ یہ کہا اور اس پر ہاتھ چھوڑ دیا۔ اس کے ہاتھ نے دل کے کینے کی خوب داد دی۔ اس نے کہا تجھے حق ہے، مار تیرا قابو چل گیا، یہی اس کی سزا ہے جو دوستوں سے کٹا۔ میں اس اور اس جیسی سینکڑوں کا مستحق ہوں، کینہ میں دوستوں سے کیوں کٹا؟ تیری سب ملامت میں نے سنی، سر پر دھتر مارتا ہوں کہ تیری عزت گئی۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ وسیط امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور کتاب ہے اور محیط حنفی فقہ کی مشہور کتاب ہے۔ مجمع اور جماعت سے علیحدگی کا یہی انجام ہوتا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ تیری سب ملامت میں نے سنی، سر پر دھتر مارتا ہوں کہ تیری عزت گئی۔ قصہ مختصر، اس کو بہت مارا اور چورا کر دیا، اس کو باغ سے نکالا اور دروازہ بند کر دیا۔ جو اپنے دوستوں سے الگ رہ گیا، اس طرح کی سب خرابیاں اس پر آتی ہیں۔ یہ بیمار پرسی اس تعلق کے لیے ہے، اور یہ تعلق سینکڑوں محبتوں کا حامل ہے۔ اور یہاں نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے رجت بقصہ مریض و عیادت رفتن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی مریض اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مریض پرسی کے لیے جانے کے قصے کی طرف رجوع۔ بے نظیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیمار پرسی کے لیے روانہ ہوئے۔ ان صحابی کو نزا کی حالت میں دیکھا۔ جب تو اولیاء کے پاس حاضری سے دور ہو گیا، حقیقتاً تو خدا سے دور ہو گیا ہے۔ جبکہ ساتھیوں کی جدائی کا نتیجہ غم ہے، شاہوں کے حضور سے جدائی اس سے کب کم ہے۔ شاہوں کا سایہ طلب کر اور ہر وقت دوڑتا رہ تاکہ تو اس سایہ کی وجہ سے سورج سے بہتر ہو جائے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ مولانا عیادت کے قصے کو پورا کرنا چاہتے تھے، لیکن اولیاء کی صحبت کی ترغیب کے بیان نے مولانا کو وہ پورا نہ کرنے دیا اور پھر صحبت اولیاء کی بات شروع کر دی۔ اگر اہل اللہ سے دوری قرب حق سے محرومی کا سبب نہ بھی ہو تو جدائی کا غم ہی کیا کم ہے۔ سورج تو ظاہری انوار پہنچاتا ہے، اولیاء کے فیض سے باطنی نور حاصل ہوتا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ کسی با اقبال کی پناہ میں جا پڑ، شاید کوئی صاحب دل تجھے آزادی دے دے۔ اگر سفر کرنا ہے اس نیت سے جا، اگر اقامت ہو تو بھی اس سے غافل نہ ہو۔ در بدر پھر کوچہ بکوچہ جا، تلاش کر تلاش کر تلاش، جب تک ہو سکے اولیاء سے منہ نہ موڑ، کوشش کر اور اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے۔
اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے گفتن شیخ مر با یزید رحمۃ اللہ علیہ راہ کے کعبہ منم گرد من طواف کن، یعنی ایک شیخ کا با یزید رحمۃ اللہ علیہ سے کہنا کہ میں کعبہ ہوں، تو میرا طواف کر لے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ ولی اللہ اس کی صحبت خواہشات نفسانی سے آزاد کر دیتی ہے۔ انسان سفر میں ہو یا حضر میں، ہر حالت میں اولیاء اللہ کی صحبت کی جستجو کرے۔ بایزید رحمۃ اللہ علیہ بستامی مشہور ولی اللہ گزرے ہیں۔ اللہ نے بایزید رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں الہام فرمایا، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ امت کے شیخ بایزید رحمۃ اللہ علیہ مکہ کی جانب حج اور عمرہ کے لیے جا رہے تھے۔ وہ جس شہر میں جاتے ابتداً خاصان خدا کی تلاش کرتے، چکر کاٹتے کہ شہر میں کون ہے جو طریقت کے ستونوں پر ٹیک لگائے ہو۔ اور اللہ تعالی نے فرمایا، جس جگہ تو سفر میں جائے یہ چاہیے کہ ابتداً تو مرد حق آگاہ کا طالب بنے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہاں مرد سے مراد ولی اللہ ہے، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ خزانے کا ارادہ کر، کیونکہ یہ نفع و نقصان طبعاً حاصل ہو جائے گا۔ اس کو تو فرا سمجھ، جو بوتا ہے اس کا قصد گیہوں کا ہوتا ہے، بھوسا طبعاً اس کو حاصل ہو جاتا ہے۔ تو اگر جو بوئے گا گیہوں نہ اگے گا، تو اگر جو بوئے گا گیہوں نہ اگے گا، کسی مرد حق کی تلاش کر، کسی مرد حق کی تلاش کر، کسی مرد حق کی۔ جب حج کا زمانہ ہو کعبہ کا قصد کر، جب تو پہنچے گا مکہ بھی دیکھ لیا جائے گا۔ معراج میں دوست کے دیدار کا قصد تھا، طبعاً عرش اور فرشتے بھی دکھائی دے گئے۔ سید الاعمال بالنیات گفت، نیت خیرت بسے گلہا شگفت۔ نیت مومن بود با از عمل، این چنی فرمود سلطان دول۔ یعنی سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعمال نیتوں سے ہیں، تیری اچھی نیت سے بہت سے پھول کھلے ہیں۔ مومن کی نیت عمل سے بہتر ہوتی ہے، سلطنتوں کے بادشاہ نے اسی طرح فرمایا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ سفر کا اصل مقصد کسی ولی اللہ کی زیارت کو بنا لو۔ سفر کے دوسرے منافع طبعاً حاصل کرو گے اور ان کو فرا سمجھو۔ جس طرح کاشتکار کا اصل مقصد گیہوں ہے، بھوسا ضمناً حاصل ہو جاتا ہے۔ حج کا مقصد اصل کعبہ کی زیارت ہے، مکہ شہر کی طبعاً زیارت ہو جاتی ہے۔ حضور کا مقصود معراج میں دیدار باری تھا، عرش و ملائک کا دیدار طبعاً حاصل ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، انما الاعمال بالنیات، یعنی اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ جیسی نیت ہوگی ویسا ہی اس عمل کا نتیجہ ہوگا۔ حدیث شریف میں ہے، نیت المؤمن خیر من عملکم وعمل المنافق خیر من نصیب، یعنی مومن کی نیت عمل سے بھی بہتر ہوتی ہے۔ خیر من نیت، یعنی مومن کی نیت عمل سے بھی بہتر ہوتی ہے، اور مومن کا عمل نیت سے بہتر ہوتا ہے۔ یعنی منافق جو عمل کرتا ہے اس میں فاسد نیت ہوتی ہے۔
اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے حکایت خانہ ساختن مرید و امتحان پیر مرید را، یعنی ایک مرید کا مکان بنانے اور پیر کا مرید کے امتحان لینے کا قصہ۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اس حکایت کا منشا یہ ہے کہ عمل میں اعلیٰ مقصد کی نیت کرنی چاہیے، ادنا مقصد خود حاصل ہو جائے گا۔ یہ مرید ابھی شیخ کی تعلیمات سے پورا مستفید نہیں ہوا تھا، گھر میں روشن دان بناتے ہیں، بہتر یہ ہے کہ اس کا مقصد ذکر اللہ اور اذان کی آمد کو قرار دے، روشنی روشن دان سے خود حاصل ہوئی جائے گی۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ایک مرید نے ایک وقت نیا گھر بنایا، پیر آیا، اس نے اس کے گھر کو دیکھا، شیخ نے اپنے اس نئے مرید سے فرمایا، اس خیر اندیش کا امتحان لیا، اے دوست تو نے روشن دان کس لیے بنایا ہے؟ اس نے کہا تاکہ اس راستے سے روشنی اندر آئے۔ فرمایا یہ تو فرا ہے، یہ طاعت کے لیے ہونا چاہیے تاکہ تو اس راستے سے اذان سنے، روشنی تباً خود تیرے پاس اندر آئے گی، اس کی نیت کر، جبکہ نیت کرنی چاہیے۔ بایزید رحمۃ اللہ علیہ نے سفر میں بہت تلاش کیا تاکہ کسی اپنے وقت کے خضر کو پالے۔ ایک بوڑھے ہلال جیسے قد والے کو دیکھا، اس میں مردان حق آگاہ کی شان اور گفتگو پائی، آنکھوں سے نابینا اور دل سورج کی طرح، اس ہاتھی کی طرح جس نے ہندوستان کو خواب میں دیکھا ہو۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ وہ شیخ بڑھاپے کی وجہ سے خمیدہ کمر تھے، یعنی وہ شیخ دل کی آنکھوں سے عالم ملکوت کی سیر کر کے مسرور تھے، جس طرح ہاتھی جو ہندوستان کا جانور ہے غیر ملک میں جا کر جب ہندوستان کو خواب میں دیکھتا ہے تو مسرور ہوتا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ آنکھ بند کیے ہوئے سوتا ہوا 100 مستیاں دیکھتا ہے، جب آنکھ کھولتا ہے تعجب ہے وہ کچھ نہیں دیکھتا، خواب میں بہت سے عجائب دیکھتا ہے، نیند میں دل روشن دان بن جاتا ہے، جو بیدار ہے اور اچھی خواب دیکھتا ہے وہ عارف باللہ ہے، اس کی خاک قدم آنکھوں میں لگا۔ ان کو بایزید رحمۃ اللہ علیہ نے جب قطبیوں میں سے پایا، انکساری دکھائی اور ان کی خدمت میں دوڑے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اولیاء اللہ آنکھیں بند کر کے جب عالم ملکوت کی سیر کرتے ہیں تو ان کو عجائب قدرت نظر آتے ہیں جو آنکھیں کھولنے پر نظر نہیں آتے۔ جب آنکھیں بند ہوتی ہیں تو دل عالم ملکوت کا روشن دان بن جاتا ہے۔ اولیاء اللہ بیداری میں آنکھیں بند کر کے وہ حسین منظر دیکھتے ہیں جو عام انسان کو خواب میں نظر آ جایا کرتے ہیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ان کے سامنے بیٹھے اور احوال دریافت کیے، ان کو نادار اور عیالدار پایا۔ انہوں نے کہا اے بایزید رحمۃ اللہ علیہ، تیرا کہاں کا ارادہ ہے؟ سامان سفر کہاں لے جائے گا؟ بایزید رحمۃ اللہ علیہ نے کہا شوق کی وجہ سے کعبہ کا قصد ہے۔ فرمایا اچھا، راستہ کا خرچہ کتنا رکھتا ہے؟ کہا چاندی کے 200 درہم رکھتا ہوں، یہ چادر کے کونے میں مضبوط بندھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے فرمایا میرے گرد 7 بار طواف کر لے اور اس کو حج کے طواف سے بہتر سمجھ اے سخی، اور وہ درہم میرے سامنے رکھ دے، سمجھ لے کہ تو نے حج کر لیا اور مقصد پورا ہو گیا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ وہ شیخ تنگ دست تھے اور عیالداری بہت تھی۔
شیخ کا بایزید رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے طواف کا حکم دینا غلبہ حال میں تھا، ورنہ طواف بنظر عبادت کعبہ کے علاوہ جائز نہیں ہے۔ بایزید رحمۃ اللہ علیہ کا نفلی حج ہوگا، اس لیے یہ فرمایا ایسی صورت میں حج سے بہتر حاجت مند اولیاء پر روپیہ صرف کر دینا ہے، کیونکہ اس صورت میں حج سے بھی زیادہ ثواب مل جائے گا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ تو نے عمرہ کر لیا اور باقی رہنے والی زندگی حاصل کر لی، تو پاک ہو گیا، کوہ صفا پر بھی دوڑ لیا، اس خدا کی قسم جس کو تیری روح نے دیکھا ہے کہ اس نے اپنے گھر پر مجھے فضیلت بخشی ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ عمر باقی کا مطلب ہے ابدی زندگی، اور صفا کا مطلب ہے کوہ صفا پر سعی کرنے سے باطنی صفائی حاصل ہوتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کعبہ کو خطاب کر کے فرمایا تھا کہ مومن تجھ سے افضل ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ہر چند کے کعبہ اس کے عبادت کا گھر ہے، میرا وجود بھی اس کے اسرار کا گھر ہے۔ جب سے اس نے وہ گھر بنایا ہے اس میں نہیں گیا ہے، اور اس گھر میں اس حی و قیوم کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ جب تو نے مجھے دیکھا تو گویا خدا کو دیکھا ہے۔ سچائی کے کعبہ کے گرد تو نے طواف کیا ہے۔ میری خدمت اللہ تعالی کی عبادت اور حمد ہے۔ خبردار کبھی نہ سمجھنا کہ اللہ تعالی مجھ سے جدا ہے۔ اچھی طرح آنکھ کھول مجھے دیکھ تاکہ تو بشر میں اللہ تعالی کا نور دیکھے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اسرار الہی کا مخزن ہے، یعنی حضرت حق جل مجدہ کو جو تعلق قلب مومن سے ہے وہ تعلق کعبہ سے نہیں ہے، اسی لیے قلب مومن تجلیات باری کا زیادہ مظہر ہے۔ اتحاد کی وجہ سے اہل اللہ کی زیارت گویا خدا کی زیارت ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اے بایزید تو نے کعبہ پا لیا، سینکڑوں رونقیں اور عزتیں سینکڑوں شان و شوکت والی ہیں، سینکڑوں شان و شوکت پائی ہیں۔ دوست، اللہ تعالی نے کعبہ کو ایک بار میرا گھر کہا ہے، مجھے 70 بار اے میرے بندے کہا ہے۔ حضرت بایزید رحمۃ اللہ علیہ نے ان نقطوں کو یاد کر لیا، سونے کے بابے کی طرح ان کو کان میں پہنا۔ ان سے بایزید رحمۃ اللہ علیہ بڑھوتری میں پہنچے، کامل مرید مرتبہ کمال میں پہنچے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ قرآن میں مذکور ہے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہم السلام کو خطاب کر کے فرمایا گیا طہر بیتی، یعنی تم دونوں میرے گھر کو پاک کرو۔ یا عبدی کا مطلب ہے مومن جب بھی سورہ فاتحہ پڑھتا ہے اور اہدنا الصراط المستقیم ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت فرما پر پہنچتا ہے تو حضرت حق کی جانب سے کہا جاتا ہے لِعَبْدِي مَا سَأَلَ، یعنی میرے بندے کے لیے ہے جو اس نے مانگا۔ اس گفتگو سے حضرت بایزید رحمۃ اللہ علیہ کے مقامات بڑھے، پہلے بھی ولایت کا کمال حاصل تھا، اس گفتگو سے مزید کمال حاصل ہوا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ چونکہ غار ثور میں ہجرت کے وقت آن حضور کے ساتھ تھے، اس لیے ان کو سچا دوست کہا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔
اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے دانستن پیمبر کے سبب رنجوری آن شخص گستاخی بودا است در دعا، یعنی آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جان لینا کہ اس شخص کی بیماری کا سبب دعا میں گستاخی تھی۔ جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیمار کو دیکھا، سچے دوست پر اچھی نوازش کی۔ جب اس نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اس میں جان پڑ گئی۔ تو کہے گا اللہ نے اسی وقت اس کو پیدا فرمایا ہے۔ اس نے کہا بیماری نے مجھے یہ نصیبہ دیا کہ صبح صبح یہ شاہ میرے پاس آئے، یہاں تک کہ مجھے صحت اور آرام حاصل ہو گیا۔ اس پرخاصیت شاہ کی تشریف آوری سے مبارک ہے مرض اور بیماری اور بخار، مبارک ہے درد اور یہ رات کا جاگنا، یہ کہ لطف و کرم سے بڑھاپے میں اللہ تعالی نے ایسی بیماری اور مرض عنایت کیا، کمر میں درد عطا کیا تاکہ میں نیند سے لامحالہ جلدی سے آدھی رات کو اٹھ بیٹھوں، تاکہ تمام رات بھینس کی طرح نہ سوں۔ اللہ تعالی نے اپنی مہربانی سے ایسے درد عطا کیے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یعنی ان صحابی کو اثر نو زندگی ملی۔ سلطان کا مطلب ہے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بیماری عبادتوں کا سبب بن گئی۔ درد کمر کی وجہ سے لامحالہ رات کو اٹھ بیٹھتا ہوں اور تہجد پڑھتا ہوں۔ بیماری کے مبارک ہونے کا دوسرا سبب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے دوزخ کے عذاب سے نجات مل گئی۔ بیماری غفلت کے پردے چاک کر دیتی ہے اور روح تازہ ہو جاتی ہے۔ مرض کی تکلیف پر صبر کرنا رحمتوں کا سبب ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اس شکستگی کی وجہ سے شاہ کا وہ رحم جوش میں آ گیا کہ دوزخ کو میرے ڈرانے سے چپ کر دیا۔ مرض خزانہ بنا کیونکہ اس میں رحمتیں ہیں۔ جب چھلکا چھیلا تازہ مغز نکل آیا۔ اے بھائی، تاریک اور سرد مقام میں غم اور سستی اور درد پر صبر کرنا آب حیات کا چشمہ اور مستی کا جام ہے، اس لیے کہ تمام بلندیاں پستی میں مضمر ہیں، بہاریں خزاں میں پوشیدہ ہیں۔ یہ خزاں پر بہار ہے، اس سے گریز نہ کر، غم کا ساتھی بن اور وحشت سے نباہ، اپنی موت میں دراز زندگی تلاش کر۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ مراتب کی بلندیاں مصائب کی پستیوں میں پوشیدہ ہیں۔ غم وحشت پر صبر کرنے سے ابدی زندگی حاصل ہوگی۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ تیرا نفس کچھ بھی کہے کہ یہاں برائی ہے، اس کی نہ سن کیونکہ اس کا کام بالعکس ہے۔ تو اس کے خلاف کر کیونکہ پیغمبروں کی جانب سے دنیا میں وصیت اسی طرح آئی ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ نفس امارہ ہمیشہ برائی کی طرف راغب کرتا ہے، اس کے مشورے کے خلاف عمل کرو۔ نفس امارہ کے خلاف کرنے کے تمام انبیاء نے وصیت و نصیحت کی ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ کاموں میں مشورہ ضروری ہے تاکہ انجام کار پشیمانی نہ ہو۔ نبیوں نے بہت سی تدبیریں کی ہیں، تب اس پاٹ پر چکی چلی ہے۔ نفس چاہتا ہے کہ تباہ کر دے، مخلوق کو گمراہ اور پریشان کر دے۔ امت نے دریافت کیا ہم کس سے مشورہ کریں؟ انبیاء نے فرمایا رہبر کی عقل سے۔ دریافت کیا اگر بچہ یا عورت سامنے آئے جس میں عقل اور روشن رائے نہیں ہے، فرمایا اس سے مشورہ کر اور جو وہ کہے تو اس کے خلاف کر اور چل پڑ۔
یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ بے شک شرعی طور پر مشورہ کرنے کا حکم ہے، مشورے سے انجام کی پشیمانی سے نجات ملتی ہے، لیکن نفس سے مشورہ مناسب نہیں ہے۔ انبیاء اور رسولوں کی تدبیروں سے لوگ ہدایت یافتہ بنے ہیں۔ نفس امارہ راہ ہدایت کے خلاف مشورہ دے کر برباد کرنا چاہتا ہے۔ مشورہ عقل سلیم والے سے کرنا چاہیے۔ شرعی حکم ہے کہ بچہ اور عورت کا مشورہ قابل قبول نہیں ہے، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اپنے نفس کو عورت سمجھ، عورت سے بھی بدتر، اس لیے کہ عورت جز ہے اور تیرا نفس پورا شر ہے۔ اگر تو اپنے نفس سے مشورہ کرے، جو وہ کہے اس کمینہ کے خلاف کر۔ اگر وہ تجھے نماز اور روزہ کا حکم دے، نفس مکار ہے، تجھ سے کوئی مکر کر رہا ہے۔ کاموں میں اپنے نفس سے مشورہ کر سکتے ہو، وہ جو کچھ کہے اس کے بالعکس کرنا کمال ہے۔ اگر اس سے اور اس کی لڑائی میں نہ جیتے، کسی یار کے پاس جا، اس سے میل جول کر۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ عورت کا مشورہ جبکہ ناقابل قبول ہے، تو نفس کا اس سے بھی زیادہ ناقابل قبول ہونا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کا مقصد یہ ہو کہ تو سمجھ لے کہ نفس اب مطمئنہ ہو گیا ہے اور مجاہدات کو ترک کر دے۔ اگر انسان خود نفس کا مقابلہ نہ کر سکے تو شیخ کی مدد حاصل کر لے۔ عقل دوسری، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ عقل دوسری عقل سے ملاقات حاصل کر لیتی ہے، نیشکر سے کامل ہوتی ہے۔ میں نے نفس کے مکر سے بہت سی باتیں دیکھی ہیں۔ وہ اپنے مکر کے ذریعے اچھے برے کی تمیز ختم کر دیتا ہے۔ تیرے ہاتھ میں تازہ تازہ وعدے دیتا ہے جن کو اس نے ہزاروں بار توڑا ہے۔ عمر اگر 100 سال کی بھی فرصت دے، وہ تجھے ہر روز نیا بہانہ سکھائے گا، غلط وعدوں کو درست بتائے گا۔ قوت مردمی کا جادو مردمی کو ختم کر دیتا ہے۔ اے ضیاء الحق حسام الدین آجا کہ تیرے شور زمین سے گھاس نہیں اگتی۔ آسمان سے ایک پردہ لٹکا دیا گیا ہے دردمند دل کی ملامت کے لیے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ مرید کی عقل شیخ کی عقل کے ساتھ مل کر قوی ہو جائے گی۔ اگر کسی اور کھیتی میں گنا بویا جائے تو اچھا نہ ہوگا۔ بعض نسخوں میں پیشہ گر ہے، یعنی عام پیشوں میں بھی استاد سے ہی کمال حاصل ہوتا ہے۔ نفس اچھے برے کی تمیز ختم کر دیتا ہے۔ انسان کی طویل عمر میں بھی نفس ہر روز ایک بہانہ نیکی نہ کرنے کا تراش دیتا ہے۔ پرانے وعدے جو پورے نہیں ہوئے ہیں ان کو وعدہ ہائے سرد کہا ہے۔ مشہور ہے کہ جادو کے ذریعے مرد کو عورت سے باندھ دیا جاتا ہے، پھر وہ مرد عورت کے قابل نہیں رہتا۔ نفس ایسا جادو کر دیتا ہے کہ نیکی پر قدرت نہیں رہتی۔ شوریلی زمین میں گھاس اگانا بہت مشکل ہے، لہٰذا ہر مشکل کام کے لیے یہ محاورہ بولا جاتا ہے۔ نفس کی مکاریوں کا ایک پردہ ہے جو آسمان سے آویزاں ہے تاکہ مبتلا ملامت کا مستحق بنے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اس تقدیر کا علاج بھی تقدیر ہی جانتی ہے۔ تقدیر کے معاملے میں مخلوق کی عقل پراگندہ اور بھینگی ہے۔ وہ کالا سانپ اژدہا بن گیا جو راستے میں پڑا ہوا ایک کیڑا تھا۔ تیرے ہاتھ میں اژدہا اور سانپ
لاٹھی بن گیا۔ اے وہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جان تجھ سے مست ہے، خدا نے تجھے اس کو پکڑ لے، نہ ڈر۔ لا تخف کا حکم خذھا لا تخف کا حکم دیا ہے تاکہ تیرے ہاتھ میں اژدہا لاٹھی بن جائے۔ ہاں اے بادشاہ، ید بیضا دکھا دے، کالی راتوں میں سے نئی صبح نمودار کر دے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ نفس کی مکاریاں بھی قضائے خداوندی سے ہیں، تو قضائے خداوندی ہی اس کا علاج کر سکتی ہے، انسانی عقل اس کے علاج سے عاجز ہے۔ نفس ایک معمولی کیڑا تھا، سانپ بنا، سانپ سے اژدہا بن گیا۔ ضیاء الحق حسام الدین کو اللہ نے وہ روحانیت دی ہے جس کے ذریعے وہ نفس کو راہ راست پر لا سکتے ہیں۔ خذھا ولا تخف یعنی جب موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی سانپ بن گئی تو وہ ڈرے، تب آپ کو حکم ہوا کہ اس کو پکڑ لو اور نہ ڈرو۔ موسیٰ علیہ السلام نے بغل میں ہاتھ ڈال کر نکالا تو وہ سفید چمکتا بن کر نکلا تھا، یعنی ضیاء الحق تم بھی اپنی روشن ضمیری سے کام لے کر نفس کی اصلاح کر دو۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔